کمسن ذاکر سید وحاج زیدی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے وحاج؟ بالکل ٹھیک۔ آج آپ ہمیں سنائیں، کیا سنانا چاہتے ہیں؟ مدینے کی گلیوں میں ایک عجب منظر ہے۔ اہل مدینہ بہت خوش ہیں، اور کیوں خوش ہیں؟ کیونکہ رحمت للعالمین خوش ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کہ جنہیں کل تک عاص بن وائل یہ کہہ کے تانے دیا کرتا تھا کہ یہ تو ابتر ہیں، ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو اب ان کا مذہب کون آگے بڑھائے گا، ان کی نسل کون آگے بڑھائے گا، کل کو ہم ہوں گے اور ہمارا وہ پرانا مذہب ہوگا۔ پروردگار نے یہ محسوس کیا کہ اس کے حبیب کے دل میں افسردگی ہے، تو پروردگار نے سورہ کوثر کا نزول کیا، جو یہ چلا چلا کے کہتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ کوثر کے معنی کیا ہے؟ کچھ نے بتایا کہ حوض کوثر ہے، کچھ نے بتایا کہ آپ کی امت میں کثرت سے علماء پیدا ہوں گے، اور کچھ نے بتایا کہ اولاد کثیر ہیں، لیکن زیادہ تر علماء نے کوثر لفظ کے معنی اولاد کثیر بتائے۔ اور ادھر قرآن میں کوثر سورہ کوثر کا نزول ہوا، تو ادھر اہل بیت کے گھر میں نبی کے پہلے نواسے کا نزول ہوا۔ پہلے نواسے کو عرش سے فرش پہ بھیجا گیا، پہلے اولاد کو بھیجا گیا۔ اب ذرا تصور کیجئے کتنا خوشی کا وقت ہوگا کہ جب نبی کے نواسے نے، پہلے نواسے نے انہیں پہلی بار نانا کہا ہوگا، علی کو بابا کہا ہوگا، فاطمہ کو ماں کہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نبی خوش ہیں۔ تھوڑی دیر میں ہی جب نبی کو خبر ملی تھی، آپ پہنچے، آپ نے جب خوبصورت چہرہ دیکھا تو سوال کیا کہ یا علی، کیا آپ نے ان کا کوئی نام رکھا ہے؟ مولا علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا میں نے کبھی آپ پہ سبقت لائی ہے؟ فوراً نبی نے جواب دیا، اور میں نے کبھی پروردگار پہ سبقت نہیں لائے۔ تو اب اس بچے کا نام پروردگار ہی رکھے گا۔ کتنے میں ہی جبرائیل امین عرش سے فرش پر نازل ہو گئے۔ پوچھا کہ ہاں جبرائیل کیوں آئے ہو؟ بتایا کہ کیونکہ جناب ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، تو اسی لیے آپ اس بچے کا نام بھی شبر رکھیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تو عبرانی زبان میں تھا، لیکن میری زبان عربی ہے، تو میں کیسے نام شبر رکھ دوں؟ تو فوراً جبریل امین نے جواب دیا کہ عربی کے اندر شبر کو حسن کہا جاتا ہے، تو اس بچے کا نام حسن رکھیے۔ تو اس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام حسن رکھا گیا۔ آپ کو اب رسول اپنی گودی میں لیے بیٹھتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ چل رہا تھا، کچھ عرصہ گزرا، جمعہ آیا، جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، رسول منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اہم ترین خطبہ ہے، سامنے صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ موجود ہیں، اور اتنے میں ہی دروازہ کھلا، بیوی کے گھر کا دروازہ کھلا، اور امام حسن ننھے ننھے قدموں کے ساتھ خرامہ خرامہ رسول کی جانب بڑھنا شروع ہوئے۔ رسول نے منبر کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑا، اور امام کو اپنی گود میں لے لیا۔ صحابہ حیران، صحابہ کا مجمع سامنے ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی اب کلام کریں گے، نبی اب کلام کریں گے، لیکن نبی کلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب جب نبی نے صحابہ کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے، تو اب آپ نے کلام کرنا شروع کیا کہ یہ وہ حسن ہے کہ جس کا نانا بھی جنتی، یہ وہ حسن ہے جس کی نانی بھی جنتی، یہ وہ حسن ہے جس کا بابا بھی جنتی، یہ وہ حسن جس کی ماں بھی جنتی، یہ وہ حسن ہے جس کا بھائی بھی جنتی ہے، یہ وہ حسن ہے جس کا چاہنے والا بھی جنتی ہے، اور یہ وہ حسن ہے کہ جس کے چاہنے والے کو چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ہے امام حسن کی فضیلت کہ جس کے لیے نبی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ حسن کہ جس کے چاہنے والے کو چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سال جب مسلمانوں کو مشکل ہوئی تھی عید کا چاند ہونے میں کہ بھائی عید کا چاند ہوا یا نہ ہوا، کیسے پتہ کریں، تو فوراً نبی کے پاس پہنچ گئے۔ مسلمانوں کا دستور تھا کہ جب کچھ سمجھنا آتا تھا تو نبی کے پاس آ جایا کرتے تھے، اور نبی کے بعد مولا علی کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ فوراً سے ہی نبی کے پاس پہنچے تو نبی نے جواب دیا، اچھا ایک کام کرو، میرے گھر پہ جاؤ، میری بیٹی کے گھر پر، اور دیکھو اگر حسن نے دودھ پی لیا ہے تو اس کا مطلب ہے چاند ہو چکا ہے، اور اگر حسن نے دودھ نہیں پیا تو اس کا مطلب ہے چاند نہیں ہوا ہے۔ اور جب عید کا وقت ہوا، عید کی نماز ادا کر لینے کے بعد بچے نانا کے ساتھ باہر آئے
دیکھا کہ سب کی سواریاں ہیں، فوراً سے ہی نانا سے کہا کہ نانا جان سب کی سواریاں ہیں لیکن ہماری کوئی سواری ہی نہیں ہے۔ تو رسول خدا فوراً جھک گئے اور کہا او بچوں تمہاری سواری تیار ہے۔ سنیں وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ اپنے نواسوں کے سامنے جھک گئے اور اپنی پشت پہ سوار کروا لیا۔ کچھ دیر آگے ہی گزرے تھے کہ بچوں نے پھر کہا کہ نانا جان سب کی سواریوں کی تو آوازیں بھی ہیں، ہماری سواری کی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ فوراً سے جواب دیا اچھا بچوں، اب فوراً نبی کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، آپ نے 3 مرتبہ کہا الاف الاف، ادھر آپ نے دوسری مرتبہ کہا، ادھر پروردگار نے یہ حکم بھجوایا جبریل کے ہاتھوں کہ جبرائیل جا کے کہہ دو کہ میرے حبیب تیسری مرتبہ الف نہ کہیے گا ورنہ ہم کو جہنم کی آگ کو، دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا۔ اب کچھ ہی آگے پہنچے تھے، پھر بچوں نے کہا کہ نانا جان سب کی سواری کی تو ڈوریں ہیں، ہماری سواری کی کوئی ڈور ہی نہیں ہے۔ تو فوراً سے ہی آپ نے اپنی زلفیں بکھیری اور آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں دی تو آدھی زلفیں حسین کے ہاتھ میں دی۔ اب آگے آگے نبی سواری بنے ہوئے ہیں، اس پہ حسنین سوار ہیں، پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں، گویا ایک عظیم جلوس نبی کی قیادت میں چل رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ ارے واہ بچوں کیا عالیشان سواری ہے، تو فوراً نبی نے جواب دیا کہ یہ مت دیکھو کہ سواری کیا ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کون ہے، یہ تو دیکھو کہ سوار کون ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ دیا کرتے تھے تو امام حسن جا کے سنا کرتے تھے، امام حسین بھی جایا کرتے تھے، اور واپس آ کر امام حسن جو خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ فوراً وہی سب کچھ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بتایا کرتے تھے۔ ایک دن بی بی فاطمہ نے مولا علی کو بتایا، جب مولا علی کو پتہ چلا تو آپ کہتے ہیں کہ فاطمہ آپ تو خطبے میں جاتی نہیں ہے، آپ جاتی نہیں، آپ جا بھی نہیں سکتی، تو آپ کو یہ سب کیسے پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب ارشاد فرمایا؟ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے بیٹے حسن آتے ہیں اور وہ خطبہ جو جو رسول نے فرمایا ہوتا ہے وہ سب کچھ مجھے بتایا کرتے ہیں۔ کہا اچھا چلو کل میں گھر میں رک کے سنوں گا۔ مولا علی اگلے دن فوراً سے ہی امام حسن کے آنے سے پہلے ایک حجرے میں جا کر چھپ گئے، ایک حجرے میں بیٹھ گئے۔ امام حسن حسین آئے، اب امام حسن نے خطبہ سنانا شروع کیا۔ اب آپ بار بار خطبے میں آپ کی زبان میں لکنت آئی جائے تو اب امام حسن علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اماں جان یقیناً آج گھر میں کوئی بڑا موجود ہے تبھی ہماری زبان میں بار بار لکنت آ رہی ہے۔ تو فوراً مولا علی اس حجرے سے باہر آئے اور امام حسن کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور آپ کی رحم دلی کے تو کیا ہی کہنے کہ ایک دن شام سے ایک بندہ آیا تھا اور آ کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ کچھ دیر تک تو آپ سنتے رہے، وہ بھی کہتا رہا، اور جب وہ کہہ کے تھک گیا اور اسے کھانسی آ گئی تو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں کھانسی آ رہی ہے، کیا میں تمہیں پانی لا دوں؟ اگر تم بھوکے ہو تو میں تمہارے کھانے کا اہتمام بھی کر دیتا ہوں، اگر تمہیں آرام کرنا ہے تو میں بستر کا اہتمام بھی کر دیتا ہوں۔ ادھر اس شخص نے سب سنا، وہ شخص حیران ہو گیا اور آپ کے قدموں میں گر گیا، اور قدموں میں گر کے کہنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے، شام والوں نے تو مجھے کچھ اور ہی کہہ کر یہاں بھیجا تھا، مولا میں آپ کو نہیں جانتا تھا، مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ اور آپ کی سخاوت کے تو کیا ہی کہنے کہ پورے مدینے میں آپ کا دسترخوان امام حسن علیہ السلام کے نام سے مشہور تھا، اور صرف آپ کا ہی دسترخوان نہیں تھا بلکہ قبیلہ بنی ہاشم ایک واحد عرب کا ایسا قبیلہ تھا کہ جس میں دسترخوان کا رواج تھا۔ اور جناب جعفر طیار علیہ السلام جب اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے تو آپ بھی اپنے ساتھ ایک مشکیزہ لے کے نکلا کرتے تھے جس میں شہد ہوا کرتا تھا، اور آپ جب جو اصحاب صفہ ہوتے تھے، غریب غربا صاحب ہوتے تھے، ان کے سامنے آپ اس مشکیزے کے دہن کو کھول دیتے تھے تو اصحاب فوراً سے ہی جتنا بھی شہد ہوتا تھا وہ سارا شہد کھا لیا کرتے تھے، پی لیا کرتے تھے، اور جب وہ شہد ختم ہو جاتا تو آپ مشکیزے کو اتارتے اپنے کندھے پر سے اور مشکیزے کو چاک کر دیتے، تو جو اس میں شہد کچھ لگا رہ جاتا تھا، بچ جاتا تھا، فوراً سے ہی اصحاب صفہ اس شہد کو چاٹ لیا کرتے تھے۔
اور بعد میں اس دسترخوان کو مولا علی کا بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو بھی مال غنیمت ملا کرتا تھا آپ نے کبھی بھی خود پہ خرچ نہیں کیا. حد تو یہ تھی کہ خیبر سے واپسی میں ہر مسلمان کو اتنا دیا گیا تھا کہ صحابیوں کے بچے مدینے میں سونے سے کھیلا کرتے تھے. ذرا سوچئے کہ اسے کتنا دیا گیا ہوگا کہ جس نے جو خیبر کا فاتح ہے, جس نے خیبر کا در اکھاڑا تھا, اور جو آپ کو مال ملا تھا وہ بہت زیادہ مال تھا, لیکن واپسی میں آپ نے وہ تمام مال ایک مانگنے والے کو عطا کر دیا. بعد میں امام حسن علیہ السلام نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا کہ جب ایک دن ایک بندہ بڑی دور سے آیا, اس نے دیکھا کہ ایک مزدور ہے کھا رہا ہے, مزدور نے اسے بھی دعوت دے دی, آ کے بیٹھا, روٹی نکالی اپنے بورے میں سے اور کھانا شروع کی, اس کے سامنے بھی رکھی. اب اس نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت ہے, اس نے چاہا کہ کھا لے, اس سے ٹوٹی ہی نہیں, اور وہاں وہ مزدور اسے توڑتا تھا اور پانی میں ڈبو کر کھاتا تھا. کہا اچھا تمہیں اچھا کھانا کھانا ہے تو تم ایک کام کرو, آگے ہی جاؤ, تو تمہیں حسن مجتبیٰ کا دسترخوان ملے گا, وہاں تمہیں جو کھانا ہو پیٹ بھر کے کھا لینا. اب وہ شخص فوراً وہ سائل پہنچا, آپ کے دسترخوان پہ بیٹھا, کھانا شروع کیا. اب کچھ کھاتا, کچھ لقمے اپنے ساتھ رکھ لیتا, پھر کچھ کھاتا, پھر کچھ لقمے اپنے ساتھ رکھ لیتا. تو امام حسن نے دیکھ لیا, فوراً سے آپ نے کلام کیا کہ اے شخص, تمہیں اگر کچھ اپنے گھر ہی لے جانا ہے تو ہم تمہیں تمہارے ساتھ لے جانے کے لیے بھی کچھ کھانے کو دے دیں گے, لیکن اس طرح نہ کرو, ابھی تم اطمینان سے کھاؤ, سکون سے کھاؤ, اور جب تم جا رہے ہوں گے اب اس وقت تمہیں تمہاری چاہت کی چیز دے دیں گے. تو وہ سائل کہنے لگا کہ باپ ایسا نہیں ہے, میں نے ابھی ایک مزدور کو دیکھا تھا جو کہ سوکھی روٹی کو پانی میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا تھا, یہ لقمے میں اس کے لیے جمع کر رہا ہوں. تو آپ فوراً جواب دیتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں, وہ ہمارے بابا علی ہے, اور انہی کی ہی روزی روٹی سے یہ دسترخوان چلتا ہے. اور آج بھی امام حسن کے چاہنے والے اس دسترخوان کو, دسترخوان امام حسن کو اپنے گھر میں سجایا کرتے ہیں, اور ہر مومن کو چاہیے ہے کہ وہ اپنے گھر میں دسترخوان امام حسن کو سجایا کرے. اور آج بھی عرش بھائی نے دسترخوان امام حسن کا وینس ٹی وی پہ عبادت رمضان میں اہتمام کیا ہے. میری دعا یہی ہے کہ پروردگارہ اس دسترخوان کی برکتوں سے ہمارے عبادت رمضان کو اور وینس ٹی وی کو اور زیادہ ترقی عطا فرما. آمین ثم آمین. یہ تھے کمسن ذاکر سید وحد زیدی